جانتے ہو آج کا دن اسلامی سال کا یہ پہلا دن جس کا آغاز جو اس کے ہجری کے سن کے بانی مؤسس تھے سیدنا عمر، آج آپ کی شہادت کا دن. اور میری معلومات کی حد تک آج عزاداری جب رافضی شروع کرتے ہیں تو مٹھائی بانٹ کے شروع کرتے ہیں عمر کی شہادت کی خوشی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. ہے اللہ اسلام کو خاص خصوصی عزت دینے کے لیے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا اسلام غالب آ جائے، اس کو خصوصی عزت ملے، تو اے اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت دے. یہ اسلام کا وقار، یہ اسلام کا غلبہ، یہ اسلام کی عزت، یہ سینہ عمر کے روب اور دبدبے اور شجاعت اور بہادری سے. اور ایک بات کہنے لگاؤ اور پوری ذمہ داری سے پوری دنیا میں یہ آواز جا رہی ہے. ہمارا اہل و سنہ کا عقیدہ ہے کہ پہلے خلیفہ صدیق ہے، پھر سیدنا عمر ہے، پھر سیدنا عثمان ہے، اور چوتھے خلیفہ ہمارے اہل و سنہ کے شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی. سیدنا علی چوتھے نمبر پہ خلافت پہ تشریف لے آئے. اس مقام پر، اس منصب پر بات جو کہنے لگاؤ اس پہ جوان غور کریں، جہاں بیٹھیں گفتگو کو اس کو کریں اور آگے چلائیں اور پوچھیں. دنیا کا کوئی شخص پڑھا لکھا شخص ہو وہ جواب نہیں دے پائے. سوال ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اس سوال پہ توجہ کیجیے. ہمارا اہل و سنہ کا عقیدہ ہے کہ چوتھے خلیفہ سیدنا علی، اہل تشیع کا عقیدہ ہے پہلے خلیفہ سیدنا علی کو ہونا چاہیے تھا لیکن بنے نہیں، بنے ابو بکر عمر عثمان. لیکن انہوں نے ظلم کیا، نعوذ باللہ زیادتی کی، غصب کیا، حکومت کو لے لیا، چھین لیا اور بن گئے. بننا چاہیے کس کو تھا؟ علی. ہم کہتے ہیں جس ترتیب سے بنے یہی ترتیب آسمانی ہے، یہی ترتیب مصطفیٰ کی ہے، یہی اسلام کی ہے، اسی پر اجماع ہے، اسی پر اتفاق ہے. ابو بکر عمر عثمان علی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے علی کو ہونا چاہیے تھا لیکن ظلم ہوا، زیادتی ہوئی. اب سوال جو ہے یہ تو طے ہوا کہ چوتھے نمبر پہ کون بنے؟ علی. ہم کہتے ہیں نمبر یہ ٹھیک ہے، ترتیب یہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے لیکن ہوا ایسے ہی ہے. اب میرا سوال یہ ہے، جس علاقے کا خلیفہ علی تھا، جہاں جہاں سیدنا علی نے چوتھے نمبر پہ حکومت کی، خلافت کی، پھر سن لیں، سیدنا علی چوتھے نمبر پہ خلافت کے منصب پہ تشریف لے آئے. جس علاقے، جس ملک، جس خطے پر حکومت سیدنا علی نے کی، وہ سارے خطے، وہ سارے ممالک فتح کرنے والے سیدنا عمر تھے. کوئی شخص انکار کر کے دیکھے، وہ علاقے کس نے دیے فتح کر کے؟ عمر نے، پھر عثمان نے. سیدنا علی کا دارالحکومہ کہاں تھا؟ کوفہ میں. کس نے لیا کوفہ؟ سیدنا علی تو جا کے خلافت کے منصب سنبھالنے اس کے ساتھ ہی چلے گئے تھے کوفہ، دارالحکومت، دارالخلافہ لے کے. وہ دارالخلافہ کا جو شہر تھا کوفہ، وہ کس نے فتح کیا تھا؟ وہ عراق، وہ بصرہ، وہ ایران، فارس، شام،
وہ سارے ممالک جہاں تک خلافت علی کی تھی وہ سارے علاقے فتح کرنے والے ابو عمر عثمان تھے. تو کیا حق نہیں ہے کہ اپنے ملک کے بانی کا احترام ہو؟ محمد علی جناح کا پاکستان میں کیوں احترام ہے؟ ہر مسلک کا بندہ ان کا احترام کرتا ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے بانی ہے. تو ایران کے بانی کا حق نہیں ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، وہ عمر فاروق ہے؟ یا کوئی ایسی روایت لے آؤ جس میں ہو کہ نہیں ابو بکر عمر عثمان نے ایران فتح نہیں کیا، یہ سیدنا علی نے کیا. یا کوئی ایسی روایت لے آؤ. اگر ایسی روایت نہیں ہے تو پھر حیا کر ان شخصیات کا جن شخصیات نے پوری دنیا میں اسلام کو لہرایا. بادل چڑھے نا مدینے، بڑے زوردار بادل تھے. صحابہ کرام باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں، آج بادل چڑھے ہیں، بڑی بارش ہوگی، بڑی بارش ہوگی. اللہ کا امر، بادل آگے نکل گئے، بارش نہ ہوئی. صحابہ کہنے لگے بڑے بادل آئے تھے، بارش نہیں ہوئی. سیدنا عمر نے فرمایا جہاں بھی ہوگی حکومت تو وہاں عمر کی ہوگی. جہاں بھی یہ آگے جائیں گے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جس جزیرے میں برسے گی، جس علاقے میں برسے گی وہ حکومت اسلامی ہوگی. وہاں سے جناب تمہارے پاس ٹیکس آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، خراج آئے گا، جزیہ آئے گا تو مال مدینے میں جہاں بھی برستی رہے وہاں حکومت تو اسلام کی ہے. یہ ہے سیدنا عمر. کیا فرمایا تھا؟ سیدنا علی حدیث کے راوی ہے، سلسلہ حدیث سیاہ میں حدیث ہے. راوی کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالی، شیر خدا، محبوب خدا. فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا، ابو بکر و عمر آ رہے تھے. اچانک جو ہی نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے، سامنے آ رہے ابو بکر و عمر. آپ نے فرمایا اے علی، یہ دو آ رہے. کون؟ ابو بکر و عمر. ان کو خبر نہیں دینا، ان کو بتانا نہیں ہے. آج آپ نے ان کو یہ خبر نہیں دینی. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اے علی، لیکن آج ابو بکر و عمر کو نہ بتانا، لیکن یہ حدیث سن لینا علی. لیکن ابو بکر و عمر کو اس کی خبر نہ دینا. بعد میں کہیں کسی موقع پہ بیان فرما دینا. اس حدیث کو نوٹ کر اے علی. جی یا رسول اللہ. فرمایا اے علی، یہ دونوں ابو بکر و عمر جو آ رہے ہیں، آج تک پہلوں میں جتنے آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے میری امت کے پہلے پچھلے بوڑھے عمر میں، بڑی عمر میں فوت ہوں گے، ان سب کے سردار جنت میں ابو بکر و عمر ہوں. چاہے پہلوں میں ہوں چاہے پچھلے میں ہوں، سوائے نبیوں رسولوں کے جو شخص بھی بڑی عمر میں فوت ہوگا اس کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے، اور جو جوان فوت ہوگا اس کے سردار میرے نواسے حسن و حسین ہوں. لیکن آج حسن و حسین کی حدیث وہ یاد ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ہمارا ایمان ہے یہ حدیث ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، لیکن یہ بھی حدیث سلسلہ حدیث سیاہ میں ہے کہ بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے. جو دنیا میں بڑی عمر میں فوت ہوں گے ان کی سرداری جنت میں ابو بکر و عمر کے پاس ہوگی. سیدنا عمر، عبداللہ بن عمر فرماتے اللہ کی قسم کئی مرتبہ ایسا ہوا صحابہ نے کچھ رائے دی، عمر نے کچھ رائے دی. پھر غور کرنا، ابن عمر فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ سارے ایک طرف تھے، اکیلے عمر ایک طرف تھے. رسول اللہ نے کوئی رائے لی، کوئی مشورہ لیا، سارے صحابہ ایک طرف ہوتے، عمر اکیلا ایک طرف ہوتا، اور سب کی رائے مختلف ہوتی، ایک طرف ہوتی، اکٹھی ہوتی، ایک جیسی ہوتی. عمر کی رائے بعض دفعہ مختلف ہوتی، اکیلے کی مختلف ہوتی. آسمان سے پھر وہی آتی جو عمر کی رائے ہوا کرتی. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ہر امت میں ایک شخص ہوتا ہے جسے الہام ہوتا ہے، جس سے اللہ کلام جس کے دل میں القاء کرتا ہے، الہام کرتا ہے. میری امت میں ایسا کوئی ہے تو وہ عمر ہے. لیکن آج کل ننگیاں گالی ہیں نعوذ باللہ سیدنا عمر کی.
کوئی قانون کوئی ضابطہ حرکت میں نہیں آتا۔ عمر وہ ہے جس کے بعد رسول اللہ کی حدیث ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کے زبان اور دل پر حق کو لکھ دیا ہے، حق کو جاری کر دیا ہے، حق بنا قائم کر دیا ہے۔ سیدنا عمر کی زبان پر دل پر جو کہتا ہے وہی آسمان پہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی بیویاں ازواج مطہرات باہر نکلتی تھی، پردے کا حکم نہیں تھا، باہر نکل دیا۔ سیدنا عمر کی خواہش تھی، چاہت آئے یا رسول اللہ میری غیرت نہیں مانتی، اے لوگوں دیا عورتیں بھی باہر نکل دیا، تہاڈی بیویاں ازواج مطہرات بھی باہر نکل دیا، لوگوں کی نظریں ان کے چہروں پہ پڑتی ہیں، میری غیرت نہیں مانتی، میں چاہتا ہوں محمد کی بیویوں کے لیے پردے کی آیت، کوئی پردے کا حکم کچھ آپ ہی فرما دیں۔ رسول اللہ خاموش۔ ایک دن مغرب کے بعد ازواج مطہرات مل کے جا رہی تھی باہر، واش روم بیت الخلاء گھروں میں ہوتے نہیں تھے، عورتیں بھی مرد بھی باہر کھیتوں میں جاتے تھے، شام کے وقت عورتوں کا جانے کا رواج تھا، حسب معمول رات اندھیرا چھایا مغرب کے بعد تو ازواج مطہرات باہر جانے لگیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ ازواج مطہرات جا رہی ہے، ادھر یہودیوں کے جوان کھڑے تھے، کہنے لگے یہ رسول اللہ کی بیوی جا رہی ہے، قد سے پہچانی گئی اور صورت سے پہچانی گئی، کہا کہ یہ رسول اللہ کی بیویاں جا رہی ہے۔ جو ہی دیکھا سیدنا عمر کی کیفیت بدل گئی، گھر میں آئے، فرمایا یا اللہ نبی کی بیویوں کے پردے کی کوئی آیت نازل کر دے، میری غیرت نہیں مانتی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت عشاء کے بعد آپ نماز پڑھا کے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، صحابہ سارے چلے گئے، انصار صحابہ بیٹھے تھے، جبریل آ گئے کہ جو غیرت زمین پر عمر کی ہے اللہ اس غیرت کو قبول فرما لی۔ آج قیامت تک جو عورت پردہ کرے گی اللہ کی قسم اس کا اجر و ثواب کا حصہ سیدنا عمر کی حصے میں جائے۔ آواز آئی قرآن میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اپنیاں بیٹیاں اور مومنہ دیاں ساریاں بیویاں کہہ دو کہ پردہ کرا کیتا کرن، پردے تو بغیر باہر نہ نکلیا کرن۔ میرے دوڑے محبوب علیہ السلام عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، منافق رئیس المنافقین جنازہ پڑھا رہا، نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان لی تشریف لے آئے، سیدنا عمر آگے بڑے، ابو بکر بھی نال نے، علی بھی نال نے، سارے صحابہ کرام نال نے، جنازہ پڑھن رہی، جنازہ پڑھان لی تیار نے، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بول کے آگے آیا۔ جو ہی نبی علیہ السلام مصلی محمد شریف لے آئے، پورے صحابہ کرام عمر فاروق آگے آئے، فرمایا یا رسول اللہ منافق ہے، کیوں جنازہ پڑھتے ہوئے تھے؟ منافق ہے۔ فرمایا عمر اللہ نے من روکیا نہیں، من منع نہیں کیتا، لہذا میں جنازہ پڑھاواں گا۔ نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان لگے، عمر پھر نبی علیہ السلام دی اتباع اندر جنازے اندر کھڑے ہو گئے، جنازہ پڑھا دیتا ہے، قبرستان تشریف لے گئے نے، انہوں قمیض اپنی اتار کے ادھے لے کفن اندر پا دیتی ہے، لعاب دے منہ اندر پا دیتا ہے۔ اس ویلے عمر دی رائے دے مطابق قرآن آیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے محبوب جو عمر دی رائے وہی ساڈا فیصلہ حکم ہے، عمر دی رائے عمر دا مشورہ آسمان تے قبول کر لیا گیا ہے۔ آج تو بعد اے نبی کتنا ہی پیارا بندہ، کتنا ہی قریبی بندہ، کتنا ہی رشتہ دار بندہ، کتنا ہی کوئی خدمتگار بندہ ہووے منافق دلوں مسلمان نہ ہووے کافر ہووے منافق، میرے محبوبہ آج تو بعد جنازہ پڑھن دی اجازت نہیں۔ جو رائے عمر کی ہے وہ اللہ کا حکم بن کے نازل ہو گیا، ایک نہیں 18 آیات ہیں قرآن میں، عمر زمین پہ بولتا گیا، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر، جو عمر کی رائے وہی ہمارا۔ یہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فجر دی نماز پڑھان واسطے تشریف لے گئے مسجد نبوی اندر، اور آپ کی عادت مبارکہ دی صفحہ جو گزرتے جاندے تے نال فرماندے جاندے اٹھو صفیں درست کر لو، اٹھو صفحہ درست کر لو، اور صحابہ کرام نو ویکھدے راندے، اگر صف درست نہ ہوندی تے آپ آگے بڑھ کے صفحہ نو درست کراندے۔ سیدنا عمر حسب روایت حسب معمول فجر دی نماز تشریف لے آئے نے، نماز پڑھان لگے نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماندے نے اکثر آپ نماز دے اندر سورہ یوسف دی تلاوت فرمایا کر دے سن تاکہ لوگ پچھون وضو کرنے والے آن والے جماعت نال شامل ہو جان۔ جدو اس آیت تے آندے تے رک جاندے تے رو پیندے انما اشکو بثی و حزنی الاللہ، انما اشکو بثی و حزنی الاللہ۔ اس دعا اس جملے تاکہ رک جاندے رون دیاں آوازانیاں، آپ کرہن دیاں رون دیاں آوازانیاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر پڑھانا شروع فرمائیے، ابو لولو فیروز نامی بندہ چھک کے مسجد نبی اندر پہلے ہی آ چکا ہے۔ آپ دوتے 6 یا 7 باریں جناب چھرے دے حملے کیتے نے، سیدنا عمر زخمی ہو کے زمین تے گرے۔ عبدالرحمن ابن عوف پیچھے صف اندر کھڑنے اشارہ فرمایا، ایک روایت ہاتھ پکڑے ایسے عبدالرحمن ابن عوف آگے بڑھے، انہاں جماعت نو سنبھالیا، نماز مختصر فرمائیے۔ کتنے ہیں عظیم صحابہ، کون کہتا ہے یہ صحابہ زہری مسلمان سن، زہری مسلمان ہوتے عمر جیسا انسان گر جاتا، نماز توڑ دیتے، نماز چھوڑ دیتے، نماز کو توڑا نہیں، نماز کو چھوڑا نہیں، نماز جاری ہے۔ عمر شدید زخمی ہے، سیدنا عبدالرحمن ابن عوف نے جماعت مکمل کروائی، نماز پڑھا کے سیدنا عمر کو سنبھالا، اٹھایا، اور 7 صحابہ اور شہید ہوئے۔ اسی ابو لولو فیروز نے پیچھے دوڑتے لوگ اس کو پکڑتے، وہ ان پر حملہ کرتا، 7 صحابہ سیدنا عمر کے ساتھ شہید ہوئے۔ جو سیدنا عمر کے قاتل کو پکڑنے کے لیے ایک صحابی نے اپنے کوٹ کو اس کے اوپر پھینکا اور اس کو پکڑنا چاہا، اس نے اپنے آپ پر خنجر مارا اور خود کو حملہ کر کے خود بھی مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ یہ ایران کا تھا، مجوسی و نسل تھا، یہ پہلا شخص تھا جس نے مسجد میں دہشت گردی کی، مسجد میں حملہ کیا، امیر عمر پہ حملہ کیا۔ سیدنا امیر عمر جب زخمی ہو کے صحابہ نے اٹھایا، فرمایا کون ہے مجھ پہ حملہ کرنے والا؟ بتلایا گیا غلام ہے، ابن عباس تھے ساتھ۔ فرمایا امیر عمر وہ غلام ہے فیروز، وہ غلام ہے ابو لولو۔ فرمایا ابن عباس تیرا بابا تیرا ابا عباس ہی کہتے تھے غلاموں کو مدینے میں آنے دو، میں تو کہتا تھا غیر مسلموں کو مدینے میں نہ آنے دو، ان کو غلام بھی نہ رہنے دو، لیکن تیرا بابا یہ کہتا تھا۔ کہتے ہیں فرمایا اجازت دے کہ ہم ان سارے غلاموں کو قتل کر دے۔ فرمایا نہیں، اب میں قتل تو نہیں، میں پناہ دے چکا، مدینے میں لا چکا، اب میں یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ تیرا شکر ہے میں اس کے ہاتھوں زخمی ہوا جس نے آج تک محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، جو مسلمان نہیں ہے، جو کافر ہے، اس کے ہاتھوں میں قتل ہو رہا ہوں، اس کے ہاتھوں میں زخمی ہوا ہوں۔ گھر میں لائے گئے، بے ہوشی کی کیفیت میں چلے گئے، حکیم و طبیب بلائے گئے، نبیس پلایا گیا، دودھ پلایا گیا، پیٹ کے راستے جب بہر آنے لگا، اللہ نے کچھ دیر بعد ہوش دی، پہلا سوال کیا۔ نماز فجر صحابہ نے پڑھ لی تھی، جی پڑھ لی تھی، آپ کی رہ گئی۔ فرمایا مجھے تیمم کروایا چاہتا کہ میں نماز پڑھوں، نماز کو پڑھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کو بلایا، جاؤ میری ماں امی عائشہ کے پاس جاؤ، یہ ہیں وہ لوگ جو زمینوں پہ قبضے کرتے، یہ ہیں وہ لوگ نعوذ باللہ جو بیت المال کا مال کھاتے ہیں، جاؤ امی عائشہ کو کہو میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے سکتی ہے؟ عبداللہ بن عمر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، امی عائشہ سے بات کی، امی عائشہ رو پڑی۔ فرما جگہ تو اپنے لیے تھی، جگہ تو اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، اپنے لیے خاص کی ہوئی تھی، رسول اللہ دفن تھے، بابا ابو بکر دفن تھے، جگہ تو اپنے لیے تھی، لیکن عمر کو کیسے واپس کروں؟ عمر کو کہو مجھے تجھے اجازت ہے، دور سے دیکھا بیٹا آ رہا ہے،
فرمایا مجھے اٹھاؤ، فرمایا بابا خوش ہو جاؤ، تو امی عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ فرمایا بیٹا جب میں شہید ہو جاؤں پھر دنیا بندہ منہ کا ملاحظہ رکھ لیتی ہے، ہو سکتا ہے امی عائشہ دل سے اجازت نہ دی ہو، جب میں فوت ہو جاؤں میرے کفن دو، میری میت لے جاؤ رسول اللہ کے حجرے کے دروازے پر، پھر امی عائشہ سے پوچھ لینا، امی عائشہ اجازت دے تو اندر دفن کر دینا، نہیں تو مسلمانوں کے ساتھ قبرستان میں عام میں دفن کر دینا، یہ قبر کی جگہ نہیں لیتا، یہ پیسے کیسے لیتا ہے؟ فرمایا 86,000 کے قریب مجھ پر قرض ہے، یہ گھر کا آدھا سامان لٹانے والے، یہ گھر کا سارا سامان پیش کرنے والے آج دنیا سے جا رہے، 86,000 کا قرض ہے سیدنا عمر پر۔ فرمایا میرے بیٹو یہ میرا قرض ادا کر دینا، مال میں امانت دار اس قدر کہ آپ کا بیٹا عاصم بن عمر عراق کے سفر پہ گئے، وہاں سے لوگوں نے کہا امیر المومنین کا بیٹا آ گیا ہے، شہزادہ عاصم آ گیا ہے، اس کو تحفے تحائف دو۔ کسی نے شہد پیش کیا، کسی نے کھجوریں پیش کی، کسی نے کپڑے پیش کیے، کسی نے جبے پیش کیے، کسی نے نقدی درم و دینار پیش کیے۔ عاصم بن عمر ایک تحفوں کا ڈھیر لے کے مدینے میں پہنچے، پتا چلا بیٹے کو بلایا، فرما بابا جی میں نے مانگے نہیں، میں نے طلب نہیں کیے، وہ لوگوں نے خود دیے۔ فرمایا اگر تو عمر کا بیٹا نہ ہوتا، اگر تو امیر المومنین کا بیٹا نہ ہوتا، مدینے سے لوگ عراق جاتے ہیں کوئی تحفے تحائف نہیں دیتا، تجھے ملے ہیں امیر کا بیٹا، امیر المومنین کا بیٹا، حاکم کا بیٹا، خلیفے کے بیٹا ہونے کے ناطے ملا ہے۔ یہ عمر کے گھر میں مال نہیں آ سکتا، یہ سارا بیت المال میں جمع ہوگا۔ یہ ہے وہ لوگ امانت دار، یہ ہے وہ شخصیات امانت دار۔ سیدنا عمر نے فرمایا میرے سارے قبیلے کو اکٹھا کر کے میرا قرض دیا جائے، اگر قرض کے برابر مال جمع ہو جائے تو ٹھیک، وگرنہ بیت المال سے اتنا لے لینا جتنا عمر کا قرض دنیا سے ختم ہو جائے، مجھ پر قرض باقی نہ رہے۔ ایک جوان آیا کہتے ہیں امیر عمر اللہ نے آپ کو خلافت دی، اللہ نے آپ کو چنا، آپ نے انصاف کیا، عدل کیا، کہہ کے واپس پلٹنے لگا، اس کی سلوار کو ٹخنوں سے نیچے دیکھا، فرمایا اس جوان کو بلاؤ، سنت سے پیار عمر کا، سنت سے محبت عمر کی، زخمی ہے پیٹ، خنجر لگ چکے، خوراک بار آ رہی ہے، اس وقت بھی سلوار ٹخنوں سے اوپر یاد ہے عمر کو۔ ہمیں تو جوانی کی مستانی میں یاد نہیں، ہم تو کاروبار میں معاملات میں مصروف ہیں، یاد نہیں، ہم اس کو مولویت کہتے ہیں، اس کو مولوی پن کہتے ہیں، اس کو جناب شدت کہتے ہیں۔ سلوار کا تعلق کیا ہے؟ یہ ہے امیر عمر۔ فرمایا جوان میری تعریف کر رہا تھا، تو سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ چادر سلوار ٹخنوں سے اوپر کر، صفائی اسی میں ہے، آخرت اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے۔ امیر عمر یکم محرم کو شہادت پا گئے، 3 دن زخم کی حالت میں رہے، علاج معالجہ چلتا رہا، صحابہ سمجھے زخم اتنے گہرے نہیں لیکن گہرے تھے، آپ شہید ہو گئے۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا، سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد نے قبر میں اتارا، اوپر سیدنا علی کھڑے، فرماتے ہیں عمر مجھے یقین تھا تم محمد کے ساتھ ہی دفن ہوو گے، مجھے یقین تھا تم یہیں دفن ہوو گے۔ میت لائی گئی، امی عائشہ سے پوچھا گیا، امی عائشہ نے اجازت دی، اندر جا کے تیسرے چاند کو دفن کر دیا۔ سیدہ صدیقہ کو خواب آیا تھا نا، اے بابا ابو بکر مجھے خواب آیا ہے میرے حجرے میں 3 چاند آن گرے ہیں۔ جب رسول اللہ دفن ہوئے فرمایا بیٹا عائشہ پہلا چاند آ گیا ہے، دوسرے چاند کے انتظار کر۔ وہ ابو بکر آ گئے، تیسرا چاند سیدنا عمر جن کا جنت میں محل رسول اللہ نے دیکھا، وہ چاند روض رسول میں غروب ہوا، وہ روض رسول میں دفن ہوا۔ آج بھی وہ چاند ہے، آج بھی وہ عمر ہے، آج بھی وہ جنتی ہے، آج بھی روضہ میرے عازل جنہ کا ٹکڑے کے اندر وہ دفن ہے۔ آج بھی روض رسول کے پاس جب دنیا جاتی ہے جتنا سلام مصطفیٰ کو پہنچتا ہے، ساتھ سلام ابو بکر و عمر کے نام میں جاری و ساری ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ رسول کے یار غار بھی تھے، صدیق
پھر یار مزار بنے صدیق اور ساتھ عمر رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، میری قبر کھلے گی، پھر ابو بکر و عمر کی قبر کھلے گی، آقذا نبعث یوم القیامہ۔ آپ جا رہے تھے، ایک طرف ابو بکر دوسری طرف عمر تھے، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ فرمایا میرے صحابہ جس طرح آج ہم تینوں جا رہے ہیں، ہم قیامت والے اس طرح تینوں اٹھیں گے، میرے ساتھ ابو بکر ہوگا، میرے ساتھ عمر ہوگا۔ یہ ہے وہ شان سیدنا عمر کی جو یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے آج کے دن۔ اور اتفاق ایسا کہ جب مورخین نے پیچھے کی طرف کیلنڈر کو چلایا تو مہینہ بھی اگست کا تھا، جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام شہادت پہ نوش فرمائی۔ مہینہ بھی یہی تھا جو آج ہمارے انگریزی مہینے چلتے ہیں، اور یکم محرم بھی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ میں ان سے محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔